اب آگے آتے ہیں ہم کہ وہ جو 3 لوگ جنہوں نے بہرحال اس حوالے سے بڑے واضح طور پہ کنٹریبیوشن کی، اس میں بہت بڑا نام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ مولانا مودودی جو تھے انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے کی اس طرح کو جو انہوں نے چھوڑ دی تھی اس کو دوبارہ سے اس مشن کو کالم اٹھایا، اور ان کی کاوش کی جو بھی ان کی کاوشیں تھی ان کی وجہ سے جو یہ فکر تھی، یہ جو مڈل پاتھ تھا، اس کی فکر ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئی، مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی۔ جن کے بارے میں یہ بھی واضح ہے اور ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ انہوں نے علی گڑھ کی متجددانہ ذہنیت، ٹھیک ہے، اور دیوبند کے قدامت پسندانہ مزاج کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ان کا اپنا ایک طرف تو متجددین ہیں، تو ایک طرف جو ہے وہ کوئی قدامت پسند فکر ہے، تو ان دونوں کے درمیان کی ایک راہ جو ہے پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان دونوں اسکولز آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیات جو ہے وہ آئیں، زیادہ دیر چل نہیں سکی، لیکن یہ ہے کہ شروع میں وہ ان کی تحریک کا حصہ بھی بنی۔ مولانا منظور نعمانی، ابو الحسن الندوی، ٹھیک ہے، یہ ان جیسے بڑے بڑے جو ہے نام، مولانا عبد الجبار غازی جیسے لوگ جو تھے ان کے ساتھ ابتدا میں شامل ہوئے، لیکن وہ ان کو اکٹھا نہ رکھ سکے۔ دیکھیے وہی درمیانی حیثیت کی بات ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اسٹیبلش ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ چاہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات کو تو نہیں چھیڑا، انہوں نے ان کی تحریروں میں دیکھیں گے آپ کہ علم کلام کو تو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ ہاں، سوشل سائنسز کو ضرور ٹچ کیا، اور اس والے سے جو بھی تمدن، اسلامی تمدن اخلاق ہے اور معاشرت و معیشت ہے اور ریاست اور سیاست ہے، ان کے جو دیگر مسائل ہیں اس سے متعلق ان پر خوب بحث کی، اور اسلامی نظام زندگی کا ایک مضبوط تصور پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ٹھیک ہے۔ بہت سی کتابیں ان کی اسلامک اکنامکس کے اوپر ہیں، نیشنز رائز اینڈ فال، وائی نیشنز رائز اینڈ فال، اسلامک سویلائزیشن کی جو بھی خط و خال ہیں ان کو واضح کیا، پرنسپلز آف اسلامک اسٹیٹ ان کو واضح کیا، اسلامی معیشت کے حوالے سے دیگر جو کانسیپٹس ہیں ان کو واضح کیا۔ تو سوشل سائنسز پہ تو ان کی نگاہ تھی، اور اس پہ انہوں نے کلام بھی کیا اور بہت اچھی کنٹریبیوشن کی، اور یہی وہ جو مطلب اس کی کیپیبلٹی بھی رکھتے تھے کہ وہ ایسا کریں، کیونکہ وہ مڈل پاتھ پہ تھے نا، کہ وہ بالکل نقل کو نہیں پکڑا ہوا تھا انہوں نے، وہ عقل کو بھی ساتھ لے کے چل رہے تھے، تو اس لیے وہ اس دور کے تقاضے کو سمجھ کے جو ہے انہوں نے یہ سب نظریات پیش کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا انفلوئنس جو بھی انٹلیکچوئل مائنورٹی تھی اس کے اندر کافی زیادہ ہوا۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ قدیم حدیث کے جو امتزاج سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جماعت کے ذریعے ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت سطحی ہے، اور اس نئے پیوند کی اپنی مستقل جڑ کوئی نہیں ہے، لہذا نہ صرف یہ کہ اس کی نشوونما اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا کوئی امکان نہیں، بلکہ اس کا بقا وجود بھی بہت مشتبہ ہے۔ یہی بات ہم دیکھتے ہیں، فیکٹ کی بات ہے، جماعت اسلامی کے بعد اب جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے بعد اب کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ جو اس کام کو آگے لے کے جا سکتی۔ تو یہ جو کام تھا بڑی سطحی نوعیت کا تھا، بنیادی نوعیت کا تھا، لیکن آگے نہیں بڑھ سکا، تو یہ اس حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی کاوش ہے۔ جو دوسرا بڑا نام جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس بات سے ہمارے نزدیک برصغیر کی اہم ترین شخصیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی ہے، اور علوم و فنون جدیدہ کی روشنی میں جو انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی فکر اسلامی کی تشکیل جدید جو ہے اس کے موضوع سے وہ جو خطبات انہوں نے ارشاد کیے، وہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ واقعی اور حقیقی قدر و قیمت رکھنے والا کچھ کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ تنہا انہی کی ذات ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کام تھا اس طرح کا کام جو ہے امت مسلمہ میں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ایک شخصیت ہے ملک بن نابی جنہوں نے اس حوالے سے کچھ کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس نوعیت کا نہیں ہے جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پھر اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ یہ ان کی جو کتاب ہے بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایک ورک شاپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چنانچہ اعلیٰ ریاضی اور طبیعیات یعنی میتھمیٹکس اور فزکس اور اعلیٰ نفسیات جو بھی اس وقت جدید جو سائیکالوجی ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے مذہب کی بعض اساسات کا اثبات جس طریقے پر کیا ہے، اور حکمران تجربہ و شہود کے سامنے مذہب کو بھی ایک واقعی اور حقیقی تجربے کی حیثیت سے جس طرح پیش کیا ہے، یعنی یہ حکمران تجربہ و شہود مطلب جو یہاں پہ تو امپیریکل تھاٹ کا غلبہ ہے نا، کہ جو امپیریسائز کیا ہے جیسے کہ مذہب کے دیگر کانسیپٹس کو،
یہ بڑا کام انہوں نے سر انجام دیا کہ اس کو بھی ایک حقیقت بنا کے پیش کر دیا ریلیجس ایکسپیرینس کو. تو فکر جدید کا رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑنے کی ایک اہم کوشش ہے. یعنی وہ جدید علم کلام کو جیسے انہوں نے مرتب کیا ہے تو اس کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے جو کہ ابتدائی اور بنیادی ہونے کے باوجود اپنی بعض خامیوں اور غلطیوں کے الرغم نہایت وقی اور قابل قدر. ٹھیک ہے, بے شک یہ ابتدائی نوعیت کا کام تھا لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے تھا لیکن امت مسلمہ اس سے آگے نہیں بڑھ, ابھی تک نہیں بڑھ پائی انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا جو مضمون ہے علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین چند درمیانی راہیں, اس میں انہوں نے یہ بات پیش کی. اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کی شخصیت آتی ہے. انہوں نے بھی پوری کوشش کی, زور بہت لگایا, فکر اسلامی کی تشریح جدید کے ضمن میں علامہ اقبال کی کاوشوں کی اہمیت کو واضح کیا. اس جو ورک تھا اس کی طرف بہت توجہ انہوں نے دلائی. خود بھی انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب جو ہے ان کی رہی اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام, تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی اور اس کام کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کی. لیکن انفارچونیٹلی یہ کام آگے نہیں بڑھ سکا. اسلام کی سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام سے متعلق جو کام مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے شروع کیا تھا اس میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی کیا اور بعض مقامات پر ان سے اختلاف بھی کیا, کچھ چیزوں کی اصلاح بھی کی. اسلامی ریاست اور معیشت اس پہ ان کی کتاب ہے. پھر خطبات خلافت ہیں جس میں پاکستان میں اسلامی نظام خلافت کیسے قائم ہو سکتا ہے اس کی تفصیلات انہوں نے پیش کی. علم کلام کے ضمن میں چند اہم مباحث کا اضافہ کیا, زیادہ کچھ اس میں کنٹریبیوٹ وہ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, زندگی موت اور انسان ایک ان کا اچھا اہم کتاب چاہے ایجاد اور ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک. ٹھیک ہے, تنزل اور ارتقاء کے مراحل یہ انہوں نے بات پیش کی. یعنی کچھ اہم مباحث ضرور انہوں نے ایڈ کیے, کچھ اہم انسائٹس تھی ان کی, لیکن یہ ہے کہ کچھ خاطر خواہ کام ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ سے بھی کہ اس سے نہیں ہو سکا. تو ہاں, لیکن دوسری طرف جو ہے جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو قرآن سکھانے کی جو طریق جو انہوں نے شروع کی اس کی بنیاد ڈالی, تو جو آج بفضل اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور بالخصوص انڈو پاکستان میں وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے. اور سکولوں یہاں تک کہ اب سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں تک کے نصاب میں اب قرآن تعلیم جو ہے شامل ہو چکی ہے. یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس سب کا سہرا انہی کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن انہوں نے کی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سمجھنے کے پارٹ تھا ان کے پروجیکٹ کا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. دوسرا جو پارٹ تھا وہ اس طرف آگے کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے. تو اب ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. دی بائبل انسٹیٹیوٹ کی بنیاد وہ یہیں پر اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ امتزاج ہم پیدا کر سکیں. انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کچھ کر پائیں گے, جس میں دعا بھی چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن بھی چاہیے. تو یہ ہے جی ابھی تک کی جو وہ جو بھی مسائی جو تھی اسٹرگل تھی اس کا حاصل. ہاں, ایک تو پوائنٹس میں ضرور ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. اسلام کی نشر ثانیہ یہ اٹسیلف ایک سیپریٹ ایک لیکچر ہے, وہ انشاءاللہ ہم کبھی پھر پلان کر لیں گے. تو اس میں کچھ اہم جو حاصلات ہیں اس کتاب کے وہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب نے رحمۃ اللہ نے اس کے اینڈ میں جو ہے کنکلوڈ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ اب کرنے کا اصل کام کیا ہے. یعنی کہ اسلامی نشر ثانیہ جو اسلامک ریوائول ہے وہ اب کیسے ہوگا. تو اب اس کے لیے کرنے کا اصل کام جو ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا تھا وہ کیا تھا کہ وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات یعنی معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب کر دے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں مادیت اور الحاد کے اندروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے. ظاہر بات ہے کہ یہ وہی ہوں گے کہ جو میٹیریلسٹک تھاٹ ہے یا پھر جو ایتھیزم ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. تو اس کا مقابلہ کر کے ایمان کو دوبارہ سے مستحکم کریں انٹلیکچوئل بنیادوں پر, تاکہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے ہماری وہ اسلام کی طرف راغب ہو, وہ خدا پرستی اور خود شناسی کی دولت سے وہ مالا مال کر دیں. اچھا, پھر خالص علمی سطح پر پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق اسلامی اعتقادات کا مدلل اثبات اور الحاد و مادہ پرستی کا پرزور ابطال کرنا. ٹھیک ہے, یہ ان کا مشن تھا جو کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا. قرآن اکیڈمی جو قائم کی گئی تھی ان کا مقصد یہی تھا, لیکن اس میں صرف وہی قرآنک تھاٹ ہی پیش کی جا سکی, کوئی انٹلیکچوئل جو ہے بنیاد فراہم نہیں کی جا سکے. بلکہ وہاں پہ تو یہ شعور بھی پیدا نہیں کیا جا سکا کہ جو بھی یہ جو ویسٹرن تھاٹ ہے اس کا شعور بھی پیدا نہیں کیا جا سکا, جو کہ دیگر حلقوں میں پیدا ہو گیا, وہ میں کبھی ذکر کروں گا آپ کو. تو ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کی تلاش جن میں علم کی شدید پیاس موجود ہو, جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں, اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا دائیا اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو جائیں. تو ایسے نوجوانوں کی تلاش تھی, ان کو کوشش بھی کی, انہوں نے کچھ لوگ ملے بھی لیکن آگے نہیں بڑھ سکے. منطق, ماورا الطبیعیات یعنی لاجک,
میٹافزکس، نفسیات یعنی سائیکالوجی، اخلاقیات، مورالٹی یا روحانیات، اسپریچولیٹی، یعنی ان دیگر موضوعات سے تعلق رکھنے والے جو بھی پھر ڈسپلنس ہیں، میں آج تک کی انسانی سوچ کا باغور اور مکمل جائزہ لے وہ گروہ جو ہے جو بھی نوجوانوں کا، اور پھر حقیقت کی تلاش کی غرض سے وہی آسمانی ہے اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ کرے۔ ایک طرف تو قرآن کا گہرا مطالعہ ان کا ہونا چاہیے، اور دوسری طرف جو بھی یہ ویسٹرن تھاٹ ہے، جو ڈومیننٹ تھاٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی اس کے سامنے ہونی چاہیے ایسے گروہ کے سامنے، تبھی وہ کام کر سکتے ہیں نا، وہ ریفیوٹ بھی کر سکتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب بھی دے سکتے ہیں جو وہاں سے آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی تفہیم جو ہے اسلام کے جو عقائد ہیں اور جو عبادات اور معاملات کے ایشوز ہیں ان کی بہتر تفہیم بھی وہ پیش کر سکیں گے، وہی لوگ کہ جو دونوں طرف کی جو ہے نالج سے ہم سے آگاہ ہوں گے۔ تو مغربی فکر کی اس تقریب کے ساتھ جدید علم کلام کی تاسیس تاکہ ریاضی، طبیعیات، اب یہ بھی تھا، ایک طرف تو یہ کام انہوں نے کرنا ہے، دوسرا طرف یہ ہے کہ جو مغربی فکر کی اس تقریب کے ساتھ جدید علم کلام کی تاسیس بھی کرنی ہے، ایک طرح تقریب کرنی ہے، ان کے باطل نظریات کو ریفیوٹ کرنا ہے، لیکن دوسری طرف یہ آج کے دور کا علم کلام بھی تو تشکیل دینا ہے، جیسا کہ ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، تو اس میں جو بھی میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، ٹھیک ہے، ایسٹرونومی ہے، اور پھر دیگر جو بایولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، اس کے میدانوں میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے، جو حقیقی کلی جو اس حقیقت کلی کے ادنا جزیات ہیں، ظاہر بات ہے یہ جتنے بھی فیلڈز آف نالج ہیں انہوں نے وہ جو گرینڈ ریالٹی ہے اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں سمجھا ہے، ان سب کو اپنے جمع کر کے اس گرینڈ ریالٹی کی پکچر جو ہے اسے پیش کرنا ہے، جس کا مظہر عتم ایمان ہے، انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنی اپنی جگہ پر فٹ کرنا، یہ کام تھا جو کرنا تھا۔ حیات دنیوی کے مختلف پہلو یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت اور رہنمائی کو مدلل و مفصل واضح کرنا، اس کام کے لیے ایک طرف تو موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات اور ایمانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ جو ہے علم کلام مرتب کرنے کے لیے آپ کو میتھمیٹکس کا علم ہونا چاہیے، آپ کو فلسفی کا ہونا چاہیے، میٹا فزکس کا ہونا چاہیے، جو بھی یہ سارے ڈسپلنس ہیں، دوسری طرف جو ہے ظاہر بات ہے جو آپ نے جدید اسلام کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام مرتب کرنا ہے تو آپ کو پولیٹکس کا پتہ ہونا چاہیے، لا کا پتہ ہونا چاہیے، سوشالوجی کا پتہ ہونا چاہیے، اکنامکس کا پتہ ہونا چاہیے، تو یہ دو ڈائریکشنز پہ انہوں نے دی کہ ان دو ڈائریکشن میں دو ٹیمز پہ بن جائیں ہماری، ایک ٹیم جو ہے وہ علم کلام کو مرتب کر رہی ہو، ریفیوٹ کر رہی ہو جو بھی اعتراضات کھڑے ہو رہے ہیں، اور ایک ٹیم جو ہے پھر ان جو ہے نظاموں کی ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی ہو۔ تو خیر برحال یہ خواہش تھی جو پوری نہ ہو سکی، تو اس میں پھر اینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ دعوت تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہونا چاہیے جو مدرجہ ذیل کام سر انجام دے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ پھر پروجیکٹ کیا ہم نے کرنے ہیں، تو ایک ایسا دعوت تبلیغ کا ایک ادارہ قائم ہو جو اس کام کی اہمیت واضح کرے، ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے، جو لوگ اس جانب متوجہ ہوں، اس کی ذہنی، فکری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کرے، اور اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دربندی کے ساتھ اس اسلام کی نشانیت کے آرزومند ہیں، اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہیں۔ یہ پھر ادارہ تھا جو کہ تنظیم اسلامی کے نام سے پھر قائم کیا گیا، جو عوام الناس میں شعور بیدار کرے، ایمان اور اصلاح اعمال کی طرف ان کو لے کر آئے، اور ایسے نوجوانوں کی تلاش کرے کہ پھر وہ قرآن اکیڈمی میں جائیں، اپنے آپ کو اکوپ کریں ماڈرن نالج اور ریلیجس نالج کے ساتھ، اور پھر وہ کھڑے ہو کر مطلب وہ کام کر سکیں جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ قرآن اکیڈمی میں کیا عمل میں لایا جائے، یہ دوسرا ادارہ تھا کہ علوم قرآن کی عمومی نشو و اشاعت کا بندوبست بھی کرے، اور ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے جو بیک وقت علوم جدیدہ سے بھی بہرہ ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے براہ راست آگاہ ہوں، تاکہ مذکورہ علمی کاموں کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ نتیجتاً ان میں سے جو فلسفہ اور الہیات کا ذوق رکھنے والے ہوں گے، اب دو ٹیمز بن جائیں گی نا، وہی جو ہم نے بات کی، ایک طرف تو وہ جو فلسفی اور الہیات کے موضوعات ان کا ذوق رکھتے ہوں گے، ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید فلسفیانہ رجحانات پر مدلل تنقید کر سکیں گے اور جدید علم و کلام کی بنیاد رکھ سکیں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے جو عمرانیات کے مختلف شعبوں کا ذوق رکھتے ہوں گے، انہیں کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کو اعلیٰ علمی سطح پر پیش کر سکیں گے۔ تو یہ ایک پروجیکٹ تھا ان کا، دوبارہ جس کا ذکر میں کر چکا۔